الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين۔ تمام ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کے ساتھ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر غسل سے متعلق چند اہم مسائل ڈسکس کیے تھے اور میں نے کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ ٹاپک کلوز نہ ہو سکا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اسی ٹاپک کے اوپر وہ مسائل کہ جن کی وجہ سے انسان کے اوپر بالغ مرد اور بالغ عورت کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، ان وجوہات کو، ان اسباب کو آپ کے سامنے رکھ سکوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ غسل فرض کس حالت میں ہوتا ہے، غسل فرض کن کن وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے، اور غسل کیا اکیلے مرد پہ ہوتا ہے یا عورت پر بھی اس کا سیم وہی حکم صادر ہوتا ہے جو مرد کے اوپر شرعی اعتبار سے ہوتا ہے۔ چلے چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جس وقت انسان بالغ ہو جاتا ہے، مرد ہو یا وہ عورت ہو، اس کے بعد جب وہ اپنی شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو میاں بیوی اپنے آپس میں ہم بستری، جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، تو اس بنا پر بھی دونوں کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک تو یہ وجہ ہو گئی سمپل سی، دوسری یہ کہ جس وقت کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بلکہ میں آپ کو پہلے مرد کا سمجھاتا چلوں کہ جس وقت کوئی آدمی رات کو سویا، سونے کے بعد جب اس نے رات میں کوئی ایسا خواب دیکھا، اس نے چاہے کسی فیمیل کو دیکھا اور اس کے بعد دیکھنے کے بعد اور اس سے خواب کے اندر شہوت بھی محسوس ہوئی، اور جب صبح اٹھا تو اس کے کپڑے جو تھے تر تھے یا وہ تر ہو کر دوبارہ خشک ہو چکے تھے اور اس کے کپڑوں کے اوپر احتلام کے نشانات تھے، تو لہٰذا اس پر بھی غسل کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میاں بیوی تو نہیں، مرد اگر کسی عورت کے ساتھ میاں بیوی کے رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی، جسے ہم زنا کہتے ہیں، وہ اس رشتے کو قائم کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں لڑکی اور لڑکا، تو چاہے وہ شادی شدہ ہوں یا نہ ہوں، ان پر بھی غسل کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ اگر جس طرح میں نے آپ کو بتایا میل اور فیمیل جس وقت آپس میں ملتے ہیں تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اور چاہے وہ میل اور فیمیل جس وقت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہوں، چاہے دونوں ڈسچارج ہوں، جسے ہم عام لفظوں میں یوں کہتے ہیں کہ شہوت ان کی ختم ہو جائے، یا میں آپ کو آسان طریقے سے سمجھانا تو چاہتا ہوں، الفاظ کا چناؤ بھی کرتا ہوں اپنی طرف سے، لیکن پھر بھی ناقص العلم ہونے کے باوجود میں ان الفاظ کا چناؤ نہیں کر سکتا کہ جو آپ کی رسپیکٹ میں آپ کے سامنے میں لا سکوں، لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش کے باوجود جتنی اللہ نے مجھے سمجھ اور عقل دی ہے اس کے مطابق میں الفاظ کا ہر کوشش کر کے میں چناؤ بہتر سے بہتر کرتا ہوں۔ اب ایک مثال کے طور پر جب آدمی اور عورت آپس میں چاہے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جب انہوں نے ہم بستری کر لی، چاہے وہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، لیکن غسل ان پر فرض ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی پھیل گئی کہ بعض اوقات مرد کے ساتھ بھی وہی ہم بستری والے تعلقات قائم کرتا ہے جو عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی اگر وہ مرد دونوں بالغ ہیں تو دونوں کے اوپر، چاہے وہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، لیکن جب وہ مل لیے تو اس کے بعد ایک تو انہوں نے گناہ کیا، غلط کام کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پھر خواتین کے حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو مختصر بتاؤں، کہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا،
اور اتنے پیچیدہ مسائل ہیں کہ اگر کوئی تفصیل پوچھنا چاہے تو وہ پھر اس کا الگ طریقہ ہے، وہ کال پہ یا کسی اور طریقے سے مل کے پوچھ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح مرد جو ہیں اپنے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرد اگر اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، اپنے ہاتھ کا، اگر وہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے اور وہ اپنی شہوت کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ پوری کر لیتا ہے، ڈسچارج ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں اب آپ کو عورت کا مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھی سیم یہی کنڈیشن ہے کہ اگر وہ بالغ مرد کے ساتھ ہم بستری کریں تب بھی ان پر غسل فرض، اگر وہ اپنی شہوت کو دور کرنے کے لیے چاہے وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرے، ہاتھ کی فنگر کا استعمال کرے، یا اس کے علاوہ کسی پلاسٹک کی چیز کا یا لکڑی کی چیز کا استعمال کر کے اپنے خاص حصے کو اس کے ساتھ اس کا استعمال کر کے اپنی شہوت کو پورا کریں، جس وقت انہوں نے اپنے خاص حصے کے اندر اپنی فنگر، ہاتھ یا اس کے علاوہ کوئی لکڑی کے اعضاء کو ڈال لیا، تو میرے دوستو اگر وہ عورت ڈسچارج ہوئی تو اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں اگر وہ ڈسچارج نہ بھی ہو تب بھی احتیاطاً اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام برائیاں ہیں، اگرچہ انہیں بیان نہیں کیا جاتا، کہا نہیں جاتا، کہیں کیسے شرم محسوس ہوتی، لیکن یہ جو دین کے مسائل ہیں اگر ہم اس شرم میں ہی رہ گئے تو میرے دوستو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلسل ایک گناہ تو کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر دوسرا گناہ یہ کریں کہ ناپاک پھرتے رہیں۔ تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ ان مسائل کو ڈسکس کیا جائے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل چکی ہیں کہ ان سے متعلق وہ مسائل کی آگاہی پھیلائی جائے تاکہ لوگ کم از کم اگر ایک گناہ کر بیٹھے ہیں خدا نخواستہ تو اگلے گناہ کو وہ جان بوجھ کے نہ کہیں کر بیٹھے کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو، یا انجانے میں یا جان بوجھ کے نہ کرے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئی جو میں نے آپ کو غسل کے فرائض سے متعلق سمجھائی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ لڑکوں کی طرح عورتوں کے اندر بھی شہوت جو ہے بلکہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت نے خدا نخواستہ کسی نابالغ بچے کے ساتھ، یعنی اگر اس نے ہم بستری کی، اگرچہ بچہ ڈسچارج ہو یا نہ ہو، پھر بھی عورت اگر وہ ہم بستری کر چکی تب بھی عورت کے اوپر غسل کرنا جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اور میرے دوستو اس کے علاوہ فرائض کی جو وجوہات ہیں یہ تو میں نے آپ کو اہم اور مین جو تھی اس میں سے ان کا اہم میں سے یعنی جو ان کا خلاصہ تھا ان کا میں نے چناؤ کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ اس سے متعلق ایک اور صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ جو خاص چیزیں ہیں جو خواتین کے ساتھ ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں حیض کہتے ہیں یا ڈیٹ کہتے ہیں یا مینسز کہتے ہیں، اسی طرح ایک اور چیز ہے جس وقت بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسے ہم عام لفظوں میں نفاس کا خون بولتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کیا عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہے یا نہیں ہے؟ کیا جس طرح وہ عورت جس وقت وہ اس پہ ڈیٹ آتی ہے تو ان دنوں میں کیا اسے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو میں آنے والی اپنی نئی ویڈیو کے اندر اور بہت جلد، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ چند ہی گھنٹوں کے اندر اپنی اس نئی ویڈیو کو بھی اپلوڈ کروں کہ جس کے اندر میں عورت کے یہ دو اہم مسائل، ایک اس کا ڈیٹ سے ریلیٹڈ جو ان سے ہیں، دوسرے بچے کی ولادت سے ریلیٹڈ جو ان سے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ ٹاپک کلوز ہو سکے اور ہم کسی اگلے ٹاپک کی طرف جا سکیں۔ تو میرے دوستو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر ٹاپک کا جو نچوڑ ہے اس میں سے اہم اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی شانہ جو ہیں مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے بعد ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔